جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حالانکہ جو حالات ہیں بہت زیادہ انٹینس چل رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، نیبرنگ کنٹری افغانستان، ایران اور گلف کنٹریز پہ، بٹ آئی ہوپ سو کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایران کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے اور باحفاظت ہوں گے۔ کرنٹ افیئرس کے بارے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی بات کی جائے، ڈسکشن کی جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے 13-14 دن سے جو حالات دنیا کے بنے ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، بہت زیادہ انٹینس کنڈیشن ہے۔ تو انہیں دنوں کے دوران فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ کے لیے ایک بہترین ایک پیک لے کے آئے تھے، انفارمیشن پیکج، جو بالکل یہ جو فائنلائز پیکج ہوتا ہے وداؤٹ اینی اسپیکولیشن، اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ نوٹس بھی بنائے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو یہ وقت ضائع کیے بغیر ہم تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایران وار جو ہے نا، جس کو ہم ایران وار یا ایران یو ایس وار یا ایران اسرائیل وار ہم جس کو کہتے ہیں، یہ آج سے سٹارٹ تو ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کمبیٹڈ بیٹلز آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ تقریباً مور دین 30 اور 40 ایئر وہ ہو رہے ہیں پراکسیز کی شکل میں۔ ایک دو ڈائریکٹ انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، تو زیادہ تر پراکسیز کی صورت میں لڑی جا رہی تھی، لیکن اب یہ ڈائریکٹ وار جو بٹوین اسرائیل، ایران اور یو ایس اے ہوئی ہے، اس کا جو ہے وہ آپ منظر اب دیکھ رہے ہیں۔ پرسپیکٹو میں آپ کو جو ہے نوٹ تجزیہ دیں گے۔ اچھا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے، سب سے پہلے کہ یہ جو اسٹریٹ وار ہوئی ہے بٹوین دیز 3 کنٹریز، جو دوسرے ملک بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، گلف کنٹریز، تو اس کی کازز کیا ہے؟ دیکھیں کازز جو روٹ کاز تو آپ کو پتہ ہے، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے 70s کے اندر، 60s اور 70s کے اندر، جو انٹینس کنڈیشن تھی بٹوین ایران اینڈ ویسٹ، اسی کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ناؤ ایز آف ناؤ کازز آف وار جو ہے، جو اسرائیل اور یو ایس اے نے مل کے جو ان کے جو اسٹرائک کیا ہے ایران کے اوپر، اس کے لیے جو کازز ہیں وہ جو اس وقت جو مین کازز ہیں ان میں سب سے جو بڑی کاز آتی ہے ان کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے ایران کی، وہ ہے جس میں مین چیزیں ان کے جو شاہین ڈرون ہیں، ٹھیک ہے، بیلسٹک میزائل ہیں، ٹھیک ہے، ایٹامک انرجی ہے، اور آف کورس جو ان کے شارٹ اور لانگ رینج میزائل ہیں وہ ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ رسک نہیں لے سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اس چیز کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ ایک ڈرامیٹک سچویشن کریٹ کی گئی تھی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو مذاکرات کریں گے اس طرح، لیکن ان کا مقصد یہ چیز سب کو پتہ تھا کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے، اور ان کو مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ ایران کو کمزور کریں گے، ایران کو روکیں گے یا ایران کو سلو کریں گے۔ ان کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کو روک دیں گے جنگ کی شکل میں یا سلو کریں گے، جس میں مینلی ان کے بیلسٹک میزائل تھے پریویسلی جو ایران نے فائر کیے تھے، جو اسرائیل کو جا کے ہٹ کیے تھے، اور ان کا جو ایئر ڈیفنس تھا اس کو بریک کیا تھا، سیکیورٹی بریک تھا بہت زیادہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو بیلسٹک میزائل۔ اسی وجہ سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو اسٹرائک کی ہے ایران اور یو ایس اے نے۔ ادر کاسز میں آ جائیں تو ظاہر ہے سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ تھے۔ سیکیورٹی ایشوز آئی مین فار گلف کنٹریز، وہ انسیکیور فیل کرتی تھی ایران کی بڑھتی ہوئی جنگی صلاحیت کو، طاقت کو۔ اس وجہ سے وہ زیادہ تر جو ان کے ظاہر ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، جی سی سی کنٹریز کے بہت زیادہ روابط تھے، اور زیادہ انویسٹمنٹ جو تھی، جو ان کے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے جو ان کے حکمران تھے، ان کے ویسٹ اور امریکہ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے کچھ ملکوں نے ابراہیمی کارڈ کو اڈاپٹ کیا، اسی بیس کے اوپر کہ ان کو سیکیور کیا جائے گا ایران سے، کیونکہ ایران کافی سالوں سے اس چیز کا کلیم کر رہا ہے کہ جی سی سی کی میجر لینڈ جو ہے، کافی حد تک جو لینڈ ہے وہ ایران کا حصہ ہے۔ انہیں سیکیورٹی کے پیش نظر انہیں کنٹریز نے الاؤ کیا کہ جو ہے وہ یو ایس بیسز ان کو بنانے کے لیے الاؤ کیا، اور اسی وجہ سے وہ یو ایس بیسز بنی ان چند کنٹریز میں، جو بالکل ایران کو سوٹ نہیں کرتی تھی، اور ایران کی یہی ریکوائرمنٹ تھی کہ ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ یہاں نہ ہیں، وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا تھا۔ تو ایکچولی یہ ایک
ابھی جو ہم کولیٹرل ڈیمیج دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کی انسیکیورٹی، ان کی فیلنگ تھی وہ انسیکیور تھی ایک دوسرے سے. ایکچولی غلط فہمی کریٹ کی گئی یہ دونوں طرف سے، اور دونوں بھائیوں کو لڑوایا گیا آپس میں انسیکیور سرکمسٹانسز یا کریٹ کر کے، یا دونوں کو یہ فیل کروایا گیا، باور کروایا گیا کہ آپ انسیکیور ہیں. شیعہ اور سنی تھاٹس کو جو ہے اسکول آف تھاٹس کو بھی یوز کیا گیا، اور مینی ادر ریزن. تو لیکن بہرحال آج ایز آف ناؤ یہ جی سی سی کنٹریز کو انکلوڈنگ سعودی عربیہ اس چیز کا احساس ہو گیا کہ جو ہم نے اپنی لینڈ دی تھی یو ایس بیسز کے لیے، وہ ایکچولی ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں تھی، بلکہ استعمال ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ آج ہم سیکیور نہیں ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے گلف کنٹریز کو بڑے برے طریقے سے، اور وہاں حالات بہت کشیدہ ہیں. اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کیوں اٹیک کر رہے ہیں جس کنٹریز کے اوپر؟ دشمنی تو ہے، وہ اس کی جو ہے وہ اینیمی جو ہے وہ اس کا تو اسرائیل ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ کو سمجھتا ہے. تو ان کنٹریز کے اوپر جو کنٹینیوسلی وہ کیوں ہٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس کی مجبوری ہے، ایران کی مجبوری ہے. وہ خوشی سے اپنے برادر مسلم کنٹریز جو ہیں اس کے اوپر وہ ہٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ جو اپنے میزائل، بیلسٹک میزائل، یا جو شارٹ رینج میزائل ہے، یا لانگ رینج میزائل ہے، یا کوئی بھی میزائل جب وہ فائر کرتا ہے ٹوارڈ اسرائیل، تو اس کو انٹرسپٹ کرتی ہیں یہ یو ایس بیسز جو مختلف جگہوں پہ مختلف کنٹریز میں، جیسے بحرین، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، ان کے ارد گرد بنائی گئی ہیں. تو ان کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور ادھر گرا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کی یہ مجبوری بنتی ہے کہ وہ جو اس کے راستے میں، اس کے میزائل کے راستے میں جو یہ بیسز آتی ہیں، یو ایس بیسز آتی ہے، وہ ان کو ہٹ کرے گا. اور یہی ایک جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے، کہ وہ بالکل جب وہ اس ٹائم نے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تو بگ ٹارگیٹ جو بھی، یا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کے درمیان کچھ بھی جو انٹرسپشن ہوگی تو وہ اس کو تباہ کرے گا. تو یہ تو اس کی مجبوری ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت نقصان ہو رہا ہے سب کے لیے جب ایران ان کے اوپر ہٹ کر رہا ہے. اور ایران خوشی سے تو نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کو بھی اب احساس ہو گیا ہے کہ جو ہم نے اپنی لینڈ دی تھی، یا جو ہم نے الاؤ کیا تھا اسرائیل اور امریکہ کو بیسز بنانے کے لیے، یو ایس ایس بیسز بنانے کے لیے، یہ ایکچولی ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اس لیے بنائی گئی تھی، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہ یہ ایران کے اوپر اٹیک کریں گی یا ایران کے اوپر نظر رکھیں گی. کیونکہ یہ جو ابراہیم ایکارڈ کو انہوں نے، یہ جو چند کنٹریز ہے جو انہوں نے چند کنٹریز جن میں بحرین آ جاتا ہے، کویت آ جاتا ہے، ایسا یو اے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس آ جاتے، فیور کی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کنٹریز کے اندر انسیکیورٹی تھی ٹوارڈز ایران، کیونکہ ایران شروع سے کلیم کر رہا ہے، جس طرح عراق کلیم کر رہا ہے کویت کو، اس طرح ایران بھی یو اے ای کے اور قطر کی کافی لینڈ، اور عمان کی کافی لینڈ کو شروع سے، یعنی کہ 60 اور 70s میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایرانی لینڈ ہے. اب جس طرح آپ دبئی کی طرف آپ جب جاتے ہیں ٹوارڈز بندر عباس، تو بندر عباس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی لینڈ ہے یہ دبئی کی لینڈ ہے. تو یہ سارے ایرانی تھے، ایرانی سنی ایرانی تھے، یہ جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایران اسی وجہ سے، ایک ایران وہ جو ہے شیعہ ایران ہے، ایک جو ہے وہ، اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایک سنی ایران ہے. تو سنی ایران جو تھا وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ساری یو اے ای کی لینڈ ہے یہ سنی ایران تھا، تو اسی وجہ سے وہ کلیم کرتا ہے. تو ان کے اندر ایک انسیکیورٹی پائی جاتی تھی. اور وائس ورسا دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں تو ایران کے اندر بھی ایک یہ انسیکیورٹی تھی کہ وائی دیز کنٹریز آر الاؤنگ ویسٹرن پیپل ٹو دیئر کنٹریز. ان کے انٹرسٹ کیا ہے؟ تو وہ بھی انسیکیور فیل کرتے تھے کہ ویسٹ ان خطے میں کیوں آیا ہوا ہے. تو ایران کے اندر بھی انسیکیورٹی تھی کہ ویسٹ اس خطے میں اسی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھ سکے. کیونکہ ایران کی یہ جو ٹینس حالات ہیں، یہ جو حالات کشیدہ ہے، جو ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی اور جو سینکشن لگی ہوئی ہیں، وہ آج کی نہیں تقریباً 40 سال کی لگی ہیں، جس کی بہت بڑی کاز جو بتاتا ہے ایران جو ڈسکس کرتا ہے، وہ یہ چند کنٹریز ہیں جو ان کے بڑھتے ہوئے انٹرسٹ ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ جو ان کنٹریز کی
جو ان کے لوگ ہیں ان کے جو انویسٹمنٹ ہے زیادہ تر وہ ویسٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور جو پریفرنس لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہے ان کے لوگوں کا ویسٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کا کنسرن بڑھ جاتا ہے۔ اور جب یہ ریسنٹ پاسٹ میں جب ابراہم ایکارڈ کی سٹوری بنتی ہے جب اور بیسس دی جاتی ہے تو ایران کے کنسرن بڑھ جاتے ہیں، اور ایران کی کنٹریز کو جو ہے وہ اپنے اینیمی لسٹ میں ڈال لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انٹرسیپشن بھی ہو رہی ہے اور ایران ان کے اوپر اٹیک بھی کر رہا ہے۔ تو یہ مین ریزن ہے جی سی سی کنٹری جو گلف کنٹریز ہے، ایران جو ان کو ہٹ کر رہا ہے، جو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ کنٹریز کی انٹرسیپشن ہو رہی ہے ایرانی میزائل کی، جس کی وجہ سے ان کے بیسز کو تباہ کر رہا ہے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ وار امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے ارد گرد اور گلف کنٹریز کے اوپر۔ دیکھیں بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے ریجن کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ ویسے تو پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے آئل پرائزز ہائی ہو گئی ہے، لیکن جو ان اسپیشلی جو ان کنٹریز کی ہم بات کریں تو ان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، اسپیشلی جو گلف کنٹریز ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریل اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ 25 سے 50% تک جو ویلیوز ہے ریل اسٹیٹ کی وہ گر گئی ہیں۔ سپلائیز کا ایشو بنا ہوا ہے، کوموڈیٹیز کا ایشو بنا ہوا ہے، جو فوڈ آئٹمز ہے اس کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پانی کے ذخائر ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے۔ یہ صرف تیل کی وجہ، جو تیل ہی ریزن نہیں ہے وہاں کرائسس کی، وہاں پانی کا کرائسس بھی ہے۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں تو ادھر جو پانی ہے وہ اس کو صاف کر کے کلین کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے سمندری پانی کو۔ تو یہ چیز ایران ہٹ کر رہا ہے، وہ جو واٹر پلانٹ ہے ان کنٹریز کے ان کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، اور پانی کے واٹر کرائسس بھی بہت زیادہ اب وہاں ریز ہو رہے ہیں۔ تو اور اکانومی جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو گئی ہے فوری طور پہ۔ سعودی عربیہ کی اکانومی تو ابھی تک ٹاپ پر ہے، لیکن قطر، بحرین، کویت اور یو اے کی اکانومی بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ ریل اسٹیٹ 50%، 25 to 50% ڈراپ کر گیا ہے، جو پرائسز ہیں وہ رائز ہو گئی ہیں، اور دنیا کو یہ جو امپریشن تھا دنیا کے پاس کے لیے ٹیکس فری کنٹری ہے، وہ جو انویسٹمنٹ وہاں آ رہی تھی وہ رک گئی ہے، اور انویسٹمنٹ وہاں جو پڑی تھی وہ لوگ وڈرا کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج، اور گولڈ اور ڈائمنڈ مارکیٹ بالکل کولیپس کر رہی ہے۔ اور ایک طرح سے آپ وہاں اگر جو اطلاعات آ رہی ہے اور دوستوں سے رابطے کر رہے ہو، کاروبار زندگی جو ہے بالکل فریز ہو چکا ہے۔ ہاؤ ایور وہاں پہ جو بیک آفیسز ہیں کمپنیز کے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے انفارچونیٹلی ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہاں پہ جو ای کامرس بزنس ہے جسٹ لائک امیزون یا دوسرے آفیسز ہیں مائکروسافٹ کے، اوریکل کے، جب بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر ہے وہ اس کو بھی ہٹ کر سکتا ہے تاکہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو سکے۔ تو جنگ میں تو پھر ہر چیز ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بہت زیادہ اکانومی کی بھی بہت زیادہ کرائسس ہے، اکانومی بلیک آؤٹ چل رہا ہے ان کنٹریز کے اندر۔ قطر کی جب تک بات کی جائے تو قطر میں جو ایل این جی ہے، لیکوڈ نیچرل جو گیس ہے، جو مختلف ممالک کو جو ہے قطر وہ دیتا ہے انکلوڈنگ پاکستان، تو بالکل اس کی جو پروڈکشن ہے جو اور وہ ترسیل جو ڈسٹریبیوشن کا نظام وہ بالکل رک چکا ہے راستے کی بندش کی وجہ سے، کیونکہ جو سمندری راستہ ہے، سمندری جو راستے ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہے، انٹینس کنڈیشن ہے۔ تو اسی وجہ سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، فیول پرائسز بھی ہائی ہوئی ہے، ایل این جی کی پرائسز بھی ہائی ہو رہی ہے اور شارٹیج ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں امپورٹس جو تھی وہ بھی رک گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایکسپورٹ کرتے تھے یہاں سے بہت زیادہ میٹیریل جو ایکسپورٹ ہوتا تھا، فوڈ آئٹم جس میں میٹ تھا، ویجیٹیبلز تھے، اور بہت ایسے آئٹمز، ڈیلی آئٹمز جو ڈیلی روٹین کے آئٹمز ہیں وہ بالکل ان کی ایکسپورٹ جو رک گئی ہے، پاکستان کو بھی بہت زیادہ لاس ہوا ہے، اور بالکل پاکستان کی اکانومی بھی سلو ہو گئی ہے، انڈیا کی اکانومی بھی سلو ہو گئی ہے۔ تو پورا ریجن جو ہے وہ اس کے اوپر جو امپیکٹ اس کے اوپر ہے، ہمارے ایسے کنٹریز تو بالکل ہی، یعنی کہ جن کی بالکل جو ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں سعودی آئل پہ یا ریمیٹنسز میں جو سعودی عرب سے آتی ہے جیسی کنٹریز پہ آتی ہے، تو وہ بالکل ہی رک گئی ہے۔ ریمیٹنسز کی جب تک بات کی جائے
تو جو پریویس منتھ گزری اس میں ریمیٹنسز تو بہت زیادہ ریمیٹنسز تو بڑی ہیں گلف کنٹری سے، اس کی وجہ سے وہاں پینک ماحول کریٹ ہوا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ ریمیٹنسز جو ہے وہ ٹرانسفر کیے، فنڈ ٹرانسفر کیے. لیکن ایز اے اینڈ ایز اے ریزلٹ ہم دیکھیں گے کہ ریمیٹنسز اگر جنگ نہیں رکتی، جنگ کنٹینیوس ہوتی رہتی ہے، جو کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کا جنگ بند کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، نومبر تک جنگ وہ یا مڈ ٹرم تک وہ امریکن جو الیکشن مڈ ٹرم تک وہ جنگ لے کے جائے گا، تو حالات بہت زیادہ جو ہے وہ ورس ہو سکتے ہیں پاکستانی اکانومی کے لیے، انڈین اور ان کنٹریز کے لیے. بالکل ریمیٹنسز ہماری رک جائیں گی، جو ہمارا ذرا مبادلہ تھا جو یہ گلف کنٹری سے آتا تھا بالکل نل اینڈ وائڈ بھی ہو سکتا ہے، اور لوگ واپس بھی آ سکتے ہیں وہاں سے، جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی ملک کے اندر بڑھ سکتی ہے، اور ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے بالکل پہلے ہی بہت زیادہ سلو تھی، تو وہ بہت زیادہ اس پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. جب تک ہیلپ کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ پاکستان کی ہیلپ کر تو رہا ہے. ابھی تک ایز آف ناؤ آج کی ڈیٹ تک سننے میں آیا ہے کہ سعودی عرب سے تیل آ رہا ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ راستے سے آ رہا ہے، جس میں لیکن جو ترسیل ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہے تیل کی، وہ بہت زیادہ سلو ہے، جس کی وجہ سے جو ریٹ ہے وہ ہائی ہے اور آئل کی شارٹیج ہے. لیکن آپ اس کو زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، اگر وار نہیں رکتی تو یہ کرائسس جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا، انکریز ہوگا، اور ہمارے جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ایک پرابلم ہوگا. اچھا، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر پاکستان میں حالات دیکھیں تو مشرقی اور مغربی سرحد پہ جو ہے وہ بالکل انٹینس کنڈیشن ہے، کیونکہ اسٹرائک ہو رہی ہے، پاکستان اسٹرائک کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اسی طرح سننے میں ہے کہ پاکستان میں ایڈیشنل ٹروپس جو ہیں وہ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف، انڈین بارڈر جو ہے اس کی طرف بھی ڈپلائمنٹ کی ہے، اور کچھ جو ڈپلائمنٹ بلوچستان کی طرف بھی کی ہے، اور کیونکہ وہاں بھی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انڈین آرگنائزیشن، انڈین را جو ہے ایجنسی ہے، اس کے دہشت گرد DLA کے شکل میں پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کو جو ہے وہ ادھر پہ ڈپلائمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، ایڈیشنل ڈپلائمنٹ آرمی کی، اور ایئر فورس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر. تو ادھر ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹیز کے بھی ایشو ہے، سیکیورٹی کا بہت بڑا چیلنج اس وقت بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. مین ویل ہم دوسرے کنٹریز کا رول بھی دے سکتے ہیں کہ ان کنٹریز کا کیا رول ہے. اگر ان کنٹریز کی بات کی جائے تو 3 میجر کنٹریز ہیں ہمارے اندر، 3، جس میں انڈیا، چائنا اور رشیا. اب انڈیا کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. تو دیکھیں انڈیا کی مجبوری ہے، انڈیا کی مجبوری کہ اس نے USA کی اس کے ساتھ ریلیشن ہے، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ وہ اس کو کوآپریٹ کر رہے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ کچھ اسکاٹ، سیکیورٹی اسکاٹ جو ہے نا، وہ اس نے جو بحری بیڑے تھے، جو ٹینکر تھے، آئل ٹینکر تھے USA کے، وہ اس کو جو اسکاٹ دیا ہے، سیکیورٹی اسکاٹ دیا ہے انہوں نے. اور کچھ یہ جو بیسز ہیں، جو سمندری بیسز ہیں جو بحر ہند کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اسلحے کی جو ہے وہ شارٹیج ہو گئی ہے، جس کو ڈیلیوری کا پرابلم ہو رہی ہے، جس کے لیے کیریج کے لیے انڈین نیوی اور ایئر فورس کی ہیلپ لی جا رہی ہے. تو انڈیا تو فیور کر رہا ہے، کافی حد تک فیور کر رہا ہے USA کی، لیکن خاموشی کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ایران کے ساتھ، اور بزنس ٹائی ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ امپورٹس اور ایکسپورٹ اور بہت مین پاور ہے. انڈین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے USA کے اندر، انڈین پیپل کی جاب مارکیٹ ہے. تو ظاہر ہے انڈیا بہت زیادہ انڈیا بہت زیادہ محتاط طریقے سے جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے پوری سچویشن کے اندر. دوسری طرف اگر چائنا کی بات کی جائے تو کوئی شک نہیں، چائنا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن چائنا کھل کے ہیلپ نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے چائنا اور رشیا. وہ اس طرح سے جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے وہ ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اندرونی طور پہ انٹرنلی آپ کو پتا ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایران کو فیور کرتے ہیں، ان کے ایران کی فیور کرتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے بہت بڑے باہر ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے آگے.
گلف کے اندر بھی چائنا کی مارکیٹ ہے، اور ایران بھی بائر ہے چائنا اور چائنیز پروڈکٹ کا، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ چائنا سے کروڈ بھی لیتے ہیں۔ اچھا، اس سارے سارے سینیریو میں رشیا بہت زیادہ جو ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رشیا کا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ بک رہا ہے آئل کرائسس کی وجہ سے، تو جو اور اس کو اچھے ریٹ پہ جو ہے وہ اس کا رشیا کا آئل اور جو اس کی گیس ہے ویسٹ کو جا رہی ہے، تو چائنا جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ ساری سچویشن کو انجوائے کر رہا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے۔ رشیا تو ظاہر ہے یہی چاہے گا کہ یہ جو وار ہے وہ پرولونگ ہو اور اس کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرے، تو یہی ان تین کنٹریز کا رول ہے۔ تو باقی ترکی کا رول انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اس کے اوپر میری ورکنگ ہو رہی ہے کہ ایکچولی ترکی کیا رول پلے کر رہی ہے۔ ترکی کا رول ڈاؤٹڈ ہے، ہم ابھی بہت زیادہ اٹ از ارلی ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ ترکیہ، تو we'll do some work on first and then we'll share with you کہ کیا ہے ترکی کا ایکچولی کیا رول ہے، کیونکہ ترکی بہت اہم رول ہے تمام اس معاملے کے ساتھ، کیونکہ اس کی نیبرنگ کنٹری ہے ایران، اور کرد لوگ بھی ترکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرد وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے امریکہ نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ فائٹ کریں ہماری خاطر ایران کے ساتھ، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا اس وجہ سے کہ پریویسلی ویسٹ اور امریکہ نے مس کمٹمنٹ کی تھی ان کے ساتھ، جو وہ وار کرتے رہے ہیں سیریا میں، ان کے الائے بنے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مس کمٹمنٹ کی تھی، جو وعدے کیے ہوئے تھے کرد لوگوں کے ساتھ، کرد پیپل کے ساتھ، وہ ویسٹ اور امریکہ نے پورے نہیں کیے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ اور یہ بھی ریزن، اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ کرد پیپل دے آر آلسو بلونگ ٹو شیعہ اسلام، تو شیعہ اسلام ہونے کی وجہ سے وہ ابھی اس معاملے سے بالکل دور ہے، لیکن فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ کرد لوگوں کا بھی بہت بڑا رول ہوگا کہ وہ کون سی سائڈ چوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے پیٹرو ڈالر کا کیا فیوچر ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ پیٹرو ڈالر جو ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا یہ گولف کنٹریز اور امریکہ کے ساتھ، جس میں ڈالر کو پیک کیا گیا تھا ایک خاص قیمت کے اوپر، کہ جتنی بھی خریداری ہوگی دنیا کے اندر وہ یو ایس ڈالر میں ہوگی، اس کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے فیوچر کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آف کورس جو ترکی کا رول ہے اس سارے سینیریو کے اندر، یا کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا یا کیا ہے۔ دیکھیں، اگر میچورٹی کے ساتھ سوچیں نا، جنگ کسی کے لیے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں جنگ نہیں ہے، ہمارے نیبر میں جنگ ہو رہی ہے، وہ کرائسس میں ہے، لیکن اگر آپ فیل کریں گے جنگی اثرات جو امپیکٹ ہیں آپ کے اوپر بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیول پرائسز ریز کر گئی ہیں، تھوڑا سا مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی آپ دنیا کے دوسرے کوریڈور جو دیکھیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کرائسس آئے ہوئے ہیں، مارکیٹس جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہیں، تو یہ کوئی اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی ایک نارمل کنٹری نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ وار کر رہی ہیں، یہ دونوں میجر کنٹریز ہیں، اور امریکہ جیسی سپر پاور اگر کسی کے ساتھ وار کرتی ہے اور اس کی پوزیشن بھی تھوڑی سی ویکن نظر آتی ہے، یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ یہ وار کے کوئی رزلٹ نکال سکے، یا فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کر سکے جس کی وجہ سے مارکیٹ بوسٹ کرنے، تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی بیس کر رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے اوپر اور پیٹرو ڈالر۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔